A poem, Nazm, will be recited by Mr. Abdul Munaf. After it, the translation will be given by Mr. Mirza Anwar. May I request Mr. Abdul Munaf? حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نظم پیش ہے. دشمن کو ظلم کی برچھی سے دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو. یہ درد رہے گا بن کے دوا. یہ درد رہے گا بن کے دوا. تم صبر کرو وقت آنے دو. دشمن کو ظلم کی برچھی سے یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پمپیں گے. یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پمپیں گے. پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ دل جلتے ہیں جل جانے دو. پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ دل جلتے ہیں جل جانے دو. دشمن کو ظلم کی برچھی سے جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے. جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے. اس راہ میں جان کی کیا پرواہ ہے؟ جاتی ہے تو جانے دو. اس راہ میں جان کی کیا پرواہ ہے؟ جاتی ہے تو جانے دو.
دشمن کو ظلم کی برچھی سے یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک چمن اس دن یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک چمن اس دن ہے قادر مطلق یار میرا تم میرے یار کو آنے دو ہے قادر مطلق یار میرا تم میرے یار کو آنے دو دشمن کو ظلم کی برچھی سے وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں یہ کیا ہی سستا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو یہ کیا ہی سستا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو دشمن کو ظلم کی برچھی سے محمود اگر منزل ہے کٹھن تو راہنما بھی کامل ہے محمود اگر منزل ہے کٹھن تو راہنما بھی کامل ہے تم اس پہ توکل کر کے چلو آفات کا خیال ہی جانے دو تم اس پہ توکل کر کے چلو آفات کا خیال ہی جانے دو دشمن کو ظلم
کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو یہ درد رہے گا بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو دشمن کو ظلم کی برچھی سے This poem, which Brother Munaf has just recited, was said by the promised son of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam during the time when Islam and particularly Ahmadiyyat was attacked by different sects of religions in subcontinent India and also elsewhere. In this poem, he calls upon the Ahmadis and asks them, دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل پر مانے دو یہ درد رہے گا بن کے دعا تم صبر کرو وقت آنے دو. He says, let the enemy try all his weapons and let him practice all his cruelties towards us. But at the same time he says that you must have patience and you must suffer these things because our religion, Islam, which is the basic of submission, it requires Ahmadis to have patience and not to, if somebody lifts a dagger upon you, you do not attack them back by dagger. So Hazrat Khalifa Sani says, let them try all their weapons and be patient and wait for the time. And then he says, like when you cultivate a land, you put seed into it, you work hard into it, and then you wait with patience and with care when the crops will come up, and it takes time till you get the reward of what you have cultivated and the hard work you have put in. Similarly, he says, and he calls upon the believers and he says, it is not easy that to get the pure gold. The raw material of gold is put into very, very hot burning coal, and it takes time till the real purified gold comes out. Similarly, he calls upon the Ahmadis and he says that you will be burned, you will be hurt, sacrifices are demanded of you, so you have to sacrifice and you have to take these pains till you are purified and then you come out like the pure gold. And then he says that these injuries, may it be physical, may it be mental, these tortures, they will be thrown upon you. You will have to suffer these. And at the same time he assures you that God Almighty, who is the all-powerful, who is watching what is happening and who is judging us whether we are able to sacrifice all this or not. And he reminds us and he assures us that God Almighty is coming to you. And then he says that the true believers, they do not, and he reminds that they do not loosen their heart and loosen their courage, and they are not discouraged by the attacks of enemy. If he says, even if you have to sacrifice your life, you must sacrifice your life in the way of God Almighty. At the end he says that this path
The divine path of God Almighty, which, as the history has told us from the times of Abraham up till now, that all the believers have suffered and they have to suffer. So he says, if the path is hard, if it is uneven, but you must bear in mind that your teacher, your guide, Allah, the God, He is complete and He is the eventual goal. So you must trust in Him. You must only trust in Him, and on that belief you will be able to go along with this path without feeling any pains. So, my friends, all he says in this poem is he asks you to have patience and pray to God and do not be laid off by the cruelties of your opponents in the way of religion. Thank you.